بسم الله الرحمن الرحيم. كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ابن آدم کا ہر کلام اس پر بطور وبال کے ہے، یعنی اس کے لیے نقصان دہ ہے. لا لہو، نہ کہ اس کے لیے، یعنی لا نفع لہو فیہ، اس کے کلام میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر وہ کلام جو امر بالمعروف کے طور پر ہو، کسی کو بھلائی کا حکم جس میں دیا جا رہا ہو. نمبر 2، او نہی عن منکر، یا اس میں کسی برائی سے کسی کو روکا جا رہا ہو. نمبر 3، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. جس انسان کے کلام میں یہ 3 چیزیں ہوں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، او ذکر اللہ، یا اللہ کا ذکر، تو ان صورتوں میں یہ کلام اس انسان کے لیے نفع مند ہے. اور اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو پھر انسان جو بھی بات کرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، فائدے مند نہیں ہے. جیسا کہ دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا، من صمت نجا، جو انسان خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، یعنی بہت سے نقصانات سے وہ بچ گیا. تو کلو کلامی ابن آدم کا ہر کلام اس پر ہے، یعنی اس کا اسے نقصان ہے، اس کا اسے نقصان ہے. لا لہو، نہ کہ اس کے لیے اس میں کوئی فائدہ ہے. الا امر بمعروف، مگر ایسا کلام جو نیکی کے لیے ہو یا برائی سے روکا جا رہا ہو. کلام بمعنی گفتگو. باب نصرہ اور ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. اس کے مصادر کلمن، کلمن آتے ہیں، معنی ہے زخمی کرنا. اسی سے ایک لفظ کلمہ آپ نے سنا ہوگا، مفرد لفظ کو کہتے ہیں. جمع کلمن، کلماتن. اسی سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے القلم، معنی ہے زخم. اس کی جمع کلوم بھی آتی ہے، کلام بھی آتی ہے. اور ایک لفظ کاف کے ضمے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے الکلام. اس کا معنی سخت زمین. اور اسی کلام سے ایک لفظ کلمت اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. اور اسی سے کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے. اس کے بعد ابن کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ کچھ قواعد ہیں. ابن اگر علامین متناسلین کے درمیان واقع ہو، اگر ابن کا لفظ علامین متناسلین، یعنی ایسے 2 نام جن کا آپس میں کوئی خونی رشتہ ہو،
جیسے باپ بیٹا ہے، اگر ابن کا لفظ علامین متناسلین کے درمیان آ جائے تو اس کا حمزہ گر جاتا ہے، جیسے زید بن ثابت۔ اور اگر علامین متناسلین نہ ہو تو پھر حمزہ باقی رہتا ہے، جیسے ابن آوا، ایک گدڑ کی کنیت ہے ابن آوا۔ اور اگر ابن کا لفظ کسی کنیت کے لیے استعمال ہو، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، صرف کنیت کے لیے استعمال ہو، نام وغیرہ ذکر نہ کیے جائیں، تو وہاں پر بھی الف کو لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ابن عمر ہے، ابن عمر، ابن مسعود، اور بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ابن کا لفظ کسی سطر کے آغاز میں آ جائے، کلام عرب میں کسی سطر اور یعنی لائن وغیرہ کے آغاز میں آ جائے، تب بھی وہاں پر اس کا الف لکھنا ضروری ہے۔ چار قواعد گویا ابن کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیے۔ جی، ابن آدم علیہ لا لہ الا امر بمعروف، امر کا لفظ اس کا معنی ہوتا ہے حکم، اس کی جمع اوامر آتی ہے، اور امر کا معنی کام بھی ہوتا ہے، واقعے کو بھی کہہ دیتے ہیں اور کام کو بھی کہتے ہیں۔ ان دو معنوں میں اگر استعمال ہو تو اس کی جمع امور آتی ہے۔ اگر حکم کے معنی میں استعمال ہو تو اس کی جمع اوامر آتی ہے۔ یہ باب نصرہ سے اگر استعمال ہو کلام عرب میں تو اس کا معنی حکم دینا۔ امرن، آمرتن، امارن، یہ اس کے مصادر استعمال ہوتے ہیں ایسی صورت میں۔ اور اگر باب سمیع اور کرومہ سے استعمال ہو تو پھر امر کا معنی ہوتا ہے امیر ہونا، سردار ہونا، حاکم ہونا۔ آمارن، امراتن، امارن، اس کے مصادر استعمال ہوتے ہیں باب سمیع اور کرومہ سے۔ اسی سے ایک لفظ امارت کا استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے علامت، اور اس کی جمع امارات۔ اور اگر حمزے کے کسرے کے ساتھ ہو یعنی امر، امر کا معنی عجیب کام، خلاف شرع کام، خلاف عقل کام۔ معروف مشہور کو کہتے ہیں، بھلائی کو بھی کہہ دیتے ہیں، رزق کو، احسان کو،
तमाम मानों में इस्तेमाल होता है। अगर ये ज़रबा से इस्तेमाल हो तो इसका माना पहचानना, और मस्दर है इरफतन। और अगर बाब नसरा और करुमा से इस्तेमाल हो तो फिर मारूफ का माना होता है चौधरी होना, बड़ा होना किसी इलाके का, और इस सूरत में मस्दर होता है आराफतन। और अगर बाब सामिया से इस्तेमाल हो तो इसका माना है खुशबू छोड़ देना, और मस्दर होता है आरफन। इसी से एक लफ्ज मारिफत का इस्तेमाल होता है, मारिफत, इसका माना है किसी चीज की हकीकत को पा लेना। अल आराफ ये भी इसी से है, जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह का नाम है। इसी से एक लफ्ज आप सुनते हैं अल उर्फ, इसका माना है बख्शिश, आतिया, हदिया। औ नाहयुन, नाहयुन का माना रोकना, बाब ज़रबा और नसरा से इस्तेमाल होता है। अन्निहा इसी से एक लफ्ज है, किसी चीज की इंतहा को कहते हैं। और अगर नून के ज़म्मे के साथ हो अन्नुहा उन, तो फिर उसका माना होता है पानी की चढ़ाई। और अगर आखिर में हमजा नहीं है बल्कि या है, या मकसूरा, अन्निहा शीशे को कहते हैं, और अन्नुहा अकल को कहते हैं, अकलें जमा है, नुहिया की जमा है अन्नुहा, अकलें।